بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک دو دن میں عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 مبارک اور بابرکت دنوں کی ابتدا ہونے والی ہے. یہ ایام انتہائی زیادہ بابرکت، انتہائی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. چند ایک باتیں ان ایام کی فضیلت کے متعلق سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے. ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں 10 دن، یہ کس قدر فضیلت والے، کس قدر اللہ کے نزدیک محبوب، اور ان میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پیارا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن پاک کے اندر سورہ فجر، اس کی ابتدائی آیات میں قسم اٹھائی ہے، اور اگر رب قسم کے بغیر بھی بات کریں تو رب کی بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی تفسیر کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. دوسری بات ان دنوں کی فضیلت کی یہ ہے کہ ان دنوں کے ساتھ ہی، ان دنوں کے اختتام کے ساتھ ہی حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے. ان 10 دنوں کے اختتام کے ساتھ ہی حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، حج کے معروف مہینے ہیں جسے سب جانتے ہیں. تو ان مہینوں کا اختتام جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اختتام کے ساتھ ہی ہوتا ہے،
جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ تیسری بات جو ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنے آپ کو یاد کرنے کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے، اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان ذکر کو کرنے کا حکم دیا، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ دن اپنی عظمت کے لحاظ سے اتنے اللہ کے ہاں بلند و بالا ہے کہ اللہ نے ان دنوں میں خاص طور پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ ان کا ذکر جو ہے وہ معلوم دنوں میں کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے مطابق یہ معلوم دن جن میں ذکر کرنے کا حکم ہے وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ چوتھی بات ان دنوں کی فضیلت کے متعلق جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں ایک دن یوم عرفات ہے، ذی الحجہ کا 9واں دن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، ہمارا جو دین اسلام ہے، اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور یہ اتنی بڑی خوشی کی مسرت کی بات ہے کہ میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، نہ اس کا گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی صورت میں کتنی عظیم الشان نعمت انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، روایت طویل ہے، ہم خلاصہ مفہوم سنتے ہیں کہ ایک یہودی کا ان سے مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی جو 3 آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ آپ سواری پر سوار تھے۔ تو حضرت عمر نے بتایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے دن آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہ بات ان دنوں کی عظمت پر دلالت کرتی کہ ان 10 دنوں کے اندر 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفات بھی موجود ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ٹھہرتے ہیں۔ 5ویں بات اس دن ان 10 ایام کے متعلق یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل اللہ کو سال بھر کے باقی تمام ایام سے کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی 100 روپیہ ان 10 دنوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، باقی دنوں میں وہ 1000 روپیہ صدقہ کرے، 10,000 صدقہ کرے، ان دنوں میں کیا جانے والا 100 روپے کا صدقہ اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کو 1000، 10,000، 50,000 لاکھ روپے کے صدقے سے زیادہ
پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ان دنوں میں کوئی 2 نفل رکعت ادا کرتا ہے، وہ اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے 100 نوافل، 500 نوافل، 1000 نوافل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ مطلب ہے ان دنوں میں عبادت اللہ کو باقی دنوں میں عبادت سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل باقی سال کے تمام دنوں سے زیادہ پیارا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر جہاد کیا جائے باقی دنوں میں تو پھر بھی ان دنوں میں کیا گیا عمل جہاد سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے؟ اور جہاد کتنا عظیم عمل ہے کہ میں آپ اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان دنوں میں کیا گیا عمل جہاد سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل، مگر یہ کہ اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے اور اپنی جان بھی مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو پھر شاید اس کا جان کا قربان کرنا، مال کا خرچ کرنا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کی گئی عبادت کے برابر ہو۔ اتنی زیادہ یہ ان دنوں کی عبادات اللہ کے ہاں پسندیدہ، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کی حامل اور اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ چھٹی بات ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کے متعلق یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا آخری دن جو ہے 10 ذی الحجہ، یہ یوم النحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن، قربانی کا دن۔ اور یہ دن اللہ کے ہاں باقی دنوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ مقام والا، پسندیدہ اور محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے، خون بہاتے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کتنی پیاری بات ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کے متعلق کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت اس چیز سے بھی نمایاں ہوتی اور دوسرے دنوں سے ان 10 دنوں کو ممتاز کرتی کہ ان 10 دنوں کے اندر اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز سال کے باقی دنوں میں یکجا نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی۔ توحید بھی مسلمانوں میں موجود رہتی ہے ان 10 دنوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالنا چاہے وہ زکوٰۃ بھی نکال سکتا ہے، اور حج وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں دین اسلام کے، یہ ان 10 دنوں کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، اور سال کے کسی بھی مہینے میں اور سال کے کسی بھی دن ان کی اس طرح یکجائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہم نے اللہ کی توفیق سے سنی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ پھر ان 10 دنوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو میں آپ بھرپور طریقے سے اپنی استطاعت اس کے بھرپور استعمال کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کریں، شاید کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس اجر و ثواب کو ضرور پالیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اور اسی طرح حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔
इन 6 बातों को सुनने के बाद हमारी गुफ्तगू का दूसरा नुक्ता ये है कि जब हमने इतनी फजीलत सुनी है तो आया इन 10 दिनों में मेरे आपके मुसलमानों के करने के काम क्या है? क्या सिर्फ फजीलत सुनकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या सिर्फ बात को इधर से सुने इधर से निकाल दें? क्या सिर्फ मस्जिद में बात हमने सुनी, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकले तो बात को भुला दें? हरगिज़ नहीं। इन 10 दिनों में करने का पहला काम हमारा ये कि जिस तरह कि हमने पहले भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस पाक में इरशाद फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न अत-तहलील वत-तहमीद वत-तकबीर, कसरत के साथ इन दिनों में अल्लाह की तस्बीह व तहमीद, बुजुर्गी, अज़मत बयान करनी, कसरत के साथ जिक्र करना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के जितने अज़कार हैं वो कसरत के साथ हमने इन 10 दिनों में आवाज़ें बुलंद करने हैं। और सहाबा किराम का जो दस्तूर था कि इन 10 दिनों में नमाज़ों के बाद बाज़ारों में निकलते, ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करते ताकि लोगों को मालूम हो कि ये ज़िक्र करने वाले दिन हैं, तो लोग भी उन्हें ज़िक्र करता देखकर अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाए। तो पहली चीज़ ये कि हमने कसरत के साथ इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करना है, और मसनून जो अज़कार हैं वो भी मालूम हैं, और इसी तरह दूसरे अज़कार जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं उन्हें भी हम अल्लाह के फज़्ल व करम से इन दिनों में कर सकते हैं। दूसरी बात जो इन 10 दिनों में करने की है वो ये है कि कोई भी नेकी जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, बिदअत ना हो, अपनी तरफ से ईजाद करदा ना हो, नीयत की दुरुस्तगी या नीयत के अच्छा होने की बुनियाद पर दीन में दाखिल न की गई हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, कोई भी नेकी हो, उसके करने से हमें पहलू तही और गुरेज नहीं करना है। कुरान पाक की तिलावत है, सदका व खैरात है, ज़ुबान से अच्छी बात का करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना है, नमाज बाजमात की मस्जिद में आकर हिफाजत है, नवाफिल का कसरत के साथ अदा करना है, अल्लाह से कसरत के साथ दुआएं मांगनी है, माँ बाप अगर ज़िंदा हैं उनकी जी भर कर खिदमत करनी है, अगर फौत हो गए या उनमें से कोई फौत हो गया तो उनकी मग़फ़िरत के लिए अगर वो मुशरिक नहीं तो बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगनी है, उनके लिए सदका जारिया का बंदोबस्त करना है। गर्ज़ ये कि कोई नेकी इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, वो हमारे हाथ से इन 10 दिनों में छूटने न पाए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि ज़िंदगी फिर वफा करती है नहीं करती है। इन 10 दिनों के अंदर गुज़श्ता ज़िंदगी की जितनी भी कमी बेशी नेकियों में, इबादात में मौजूद है, अल्लाह के फज़्ल व करम से हम इन 10 दिनों में उनकी तलाफ़ी कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमारे करने की है वो ये है कि इन 10 दिनों में जो 9वां दिन है, ज़ुल्हिज्जा का 9वां दिन, उस दिन रोज़ा रखना है। हाजी लोग जो अराफात के मैदान में ठहरते हैं उनके लिए ये रोज़ा रखना नहीं है, लेकिन जो दूसरे मुसलमान हैं उन्होंने अपने मतला के मुताबिक, अपनी चाँद की रोयत के मुताबिक 9 ज़िल्हिज्जा का रोज़ा रखना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के 9 ज़िल्हिज्जा के रोज़े की बाबत सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस पाक में फरमाया, युकफ्फिरु सनतल मादियता वल बाक़िया, कि ये एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, गुज़श्ता साल के भी और आइंदा साल के भी। तो एक दिन का रोज़ा है, ज़रूर इसका हम एहतमाम करें ताकि अल्लाह के फज़्ल व करम से
اپنے گناہوں کو اللہ کے ہاں مٹانے کا ہم بندوبست کریں۔ چوتھا کام جو میرے آپ کے کرنے کا ان 10 دنوں کے اندر یہ ہے، وہ یہ کہ 10واں دن جو ہے ان 10 دنوں میں عید الاضحیٰ کا دن، اسے یوم النحر کہا گیا، قربانی کا دن۔ اس دن ہر صاحب استطاعت مسلمان جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرنے سے پیچھے نہ رہے۔ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ پھٹکے، ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ تو اتنی سخت ہمیں تاکید کی گئی، تلقین کی گئی کہ قربانی کریں، اور قربانی کا یہ دن اللہ کے ہاں بہت زیادہ شان و عظمت والا اور بہت زیادہ مقام و مرتبہ والا ہے۔ ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے اللہ کے روبرو اس بات کا عزم کریں، اس بات کا اللہ سے پختہ وعدہ کریں کہ اے اللہ، یہ 10 دن جو آپ ہمیں اپنی طرف سے بطور انعام نوازش عطا فرما رہے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم نے اتنی کثرت کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرنی ہے کہ پچھلے تمام گناہ آپ کی رحمت سے نہ صرف دھل جائیں بلکہ آپ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ اگر ہم اپنے رب سے سچا وعدہ کر لیں، اپنے رب سے پختہ عہد و پیمان باندھ لیں، تو رب کی شان، ان کی عظمت اور بندوں پر ان کی مہربانی اتنی زیادہ کہ بہت زیادہ مرتبہ وہ اپنے بندے کے عزم صادق کو دیکھ کر، پختہ وعدے کو دیکھ کر اور اس کے غیر متزلزل عہد و پیمان کو دیکھ کر اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کے بھی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس طرح کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ، ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے،
اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔